نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أرضه أواني وهي قلوب وأحب الأعمال أصلحها وأسلمها وأرقها أو كما قال الرسول. دوستوں بزرگوں، مولانا نے جو تعارف کرایا اس پر شرمندگی کا ایک اثر ہوا، برکت کا ہوا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کا سوا حصہ بھی اس کو مل جائے، میں اپنے خوش رہی کروں. سوا حصہ تو بھی نسبت ہے حضرت مولانا صاحب پر، اور نسبت سمجھتے ہیں کہ کمی نسبت ہے، کیونکہ یہ نسبت ایسی کہ حضرت شمول علی صاحب مدینے گئے تو نام بھی نہیں بتا، مولانا داماد بولا کہا کہ مجھے ضرور آنا. اصل بات سے 2 مہینے قریب 56-57 میں ضرور آیا. حضرت شمول علی صاحب کے مجلس میں جاتا تھا. الحمدللہ جہاں شریف صاحب، مولانا عبیداللہ صاحب، مولانا افضل صاحب سب وہیں اسی جگہ میں بیٹھائے گا. سب سے کم پر نہیں جاؤں، بڑی توجہ. یہ نہیں فرمایا کہ بھائی آپ کی دعوت ہے، میرے ساتھ کھانا کھائیے. میں آیا، ایسا بات آنا تھا گیا میں حضرت مدینہ میں ان کے خواص نے مجھ کو اپنی دستگاہ پہ بیٹھا لیا. اس کے بعد مانا کہ خاص حالت تھی، بھائی مانا داماد کہاں کہ اس انداز سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا حضرت ہماری دسترخوان کو اٹھا لیا. کہا نہیں، میرے دسترخوان پہ کھاؤ، اور وہ اور میں ساتھ ہی کھانا کھایا. بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اسی نسبت کی بنا پر مولانا شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی بنا پر وہ اچھا سمجھتے ہیں. دعا کیجیے ہم اچھے ہو گئے، اچھا تو سمجھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے بزرگوں سے ہمیشہ تعلق برقرار رکھنے کی توفیق فراہم فرمائی. سبھی کے ساتھ آنا جانا ملنا، ہر ماں پر گھر تک خدمت میں برابر. تشریف لاتے تھے، ایک ہفتہ رہتے تھے ہمارے مدرسے. مولانا محمد احمد صاحب، مولانا صدیق صاحب، سبھی سے تعلقات رکھا میں نے. مصر شیخ کے تو میں کہتا ہوں کہ میرے 5 شیخ ہیں. مولانا شاہ صدیق صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا علی قدری اور مولانا شہبازی صاحب. 4-5 آدمی بالکل کہتا رہتا. برابر صاحب برابر خط و کتابت نہیں رکھتا تھا، برابر خط و کتابت. میں کتھاریا میں آیا، حضرت محترم صاحب نے کہا کہ بات کیا کرو. لوگوں نے کہا بات کر، لوگوں نے کہا بات کریے. مگر میں ہمارا شیخ محترم صاحب نے ہم کو کھانا کہا سفائی بلایا، ہم بات کرنے کی اجازت دیے. تو میں نے محترم صاحب سے کہا لوگوں کے ذریعے سے حضرت مجھ سے بات ہوئی، میں نے اسی بلائی. پھر میں نے محاورہ اللہ صاحب کو لکھا کہ حضرت لوگ بات ہونے کے کہتے ہیں میں کیا کروں گا. تو بہت واقعی اس کو لے جاتی تھی. میں اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بات کر جاتی ہے.
اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بات کر جاتے ہیں. ابھی کبھی بھولنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کو عمل کرنے کا باقاعدہ ہمارے ساتھ رکھا ہمارا حضرت عالم میاں سے بھی حضرت صاحب سے بھی بلکہ حضرت محمد رحمان سے آدمی سے بھی برابر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان حضرات کا حسن زن قائم رہا. اس کی برکت سامنے چل جاتا ہے. دوسرے زن کی برکت میرے حسن عمل کی برکت نہیں ہے, ان کے حسن زن کی برکت. اللہ ایسے ہی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فی الحال ایک حدیث میں عام طور سے مشہور حدیث نہیں پڑا, بہت اہل الدل میں ہے لیکن ہے بڑی جامع. میں نے خود حضرت مولانا سرکار کو بیان کیجیے تو میں نے اس حدیث میں پڑھا ہے بچے پڑھا جاؤ علی گڑھ میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. بہرحال اس کا کارن اس حدیث کی اہمیت نہ کا اپنی اہمیت گرم نہیں ہے. حدیث کی اہمیت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک خاص انداز تھا. جب کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی یا پوری امت کو تو ایسا انداز سے کیا فرماتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو ہی جائے. اللہ آگاہ ہو جانا. اللہ ان للہ کی ارض ہی آبادی. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے. بہن یہ چیز کا یہ ہے اللہ کے زمین میں برتن کیا ہے. برتن ہی ہے. میں خود بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی کہ برتن کیا ہے. یہ قلوب. یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے. کتنی عظمت ہوگی. ہم لوگ صرف اصلاح کر دعائی میں انہیں حدیث کی یاد ہے. عموماً آپ کو ضرورت پسند کیسے ہوا دے کہ اس میں بھی اصلاح قلب کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. اللہ ان للہ کی ارض آبادی. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں کچھ اللہ کے برتن ہیں. میں نے کہا برتن کی مثال مجھے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ میں گجرات جب جاتا ہوں تو برتن کے ڈھیر دیتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا جیسے زینت ہے کہ نہیں. جب بہت دور سے آتا ہوں نا میں کہاں گیا ہوں جہاں گیا دیکھا گیا تو میں نے کہا برتن کی مثال سے اللہ کو بھی اللہ نے بھی مثال دیا. اچھی چیز برتن کیا تو بھی گجرات آگا جانا رہتا تھا تو میں نے منتخب کیا کہ ہمارے بھائی گجرات میں وہ برتن بنا اللہ کی ارضی آبادی. برتن ہے اللہ کے برتن وہی قلوب. اب تشریف یہ برتن کون ہے. برتن سے سب کو محبت ہوتی ہے. گلاس سے برتن لے آؤ. مجھے یاد آتا ہے پہلے ماشاء اللہ صاحب فرماتے پانی لے آؤ. دے گیا پانی ایسی برتن ملے گا. اس میں پیتا ہوں وہ پیانے میں آؤ کیا پی لیتے. ایک برتن سے بھی مناسب میں کھاتا پیتا آدمی اس میں کھانے سے ایک خاص رب خاص مناسبت خاص دلچسپی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے قلوب کو برتن کہا کیونکہ برتن کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے. ہوٹل میں چلی آئیے ہوٹل میں برتن سے توجہ رہتی ہے. میں صاف کرو برتن بھی صاف ہو جائے تبھی کھاتے ہیں. برتن صاف نہیں تو نکل جاتے ہیں ہوٹل سے. میں نے کہا اس برتن کی صفائی ایسی پسند ہے جیسے ہم کو ہوٹل میں پیاریوں کو بتائی جاتا ہے. ماں بہنوں سمجھ کے اللہ برتن ہے. اور پھر سے بات تشریح کیا فرمایا وہ احب الامانی اسرح. خود جو میں تشریح کر رہا تھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ احب الامانی اسرح. برتنوں میں سب سے احب و اسرح اور سادے کون ہے جو صاف ستھرا ہے. سارے فرماتا ہے میرے ضرور گناہوں سے پاک. اسفاہ صاف ستھرے کا مطلب میرا ضرور سارے نکاح گناہوں سے پاک تھا. اسفاہ مطلب یہ نہیں کہ صاف ستھرے دھاوا لگا دیا نہیں
گناہوں سے جو پاک صاف ہے وہ اللہ کو وہ قلب بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ وہ قلب جس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا نور نظر ہے۔ جب اس نے قلب کو محفوظ رکھا اب یاد سے میری محبت کے لیے، تو اللہ محبت نہیں کرے گا ہم سے، اس بنا پر اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اللہ والوں سے محبت رکھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت رکھنے والوں کو بڑے مراتب دے گا۔ تم اگر ان سے محبت رکھو گے تو تمہیں تمہارے ساتھ ان کے ساتھ تمہارا بھی گزر ہو جائے گا۔ محبت بڑی چیز ہے، اللہ کی محبت۔ دوا کہتے ہیں کہ ہر بنا زندگی ہے، ہر بنا تم دیکھو وہ ٹوٹ سکتی ہے، بولے بنائے محبت کے خالق محبت کی بنیاد فرماتے تھے ماشاء اللہ۔ حضرت تھانے کے دو کسی کے لوگ تھے، بعض لوگ محبت کا غلبہ تھا اوپر اور بالوں پر عقیدت کا غلبہ تھا۔ فرماتے تھے ہم لوگوں نے محبت کا ہم لوگوں نے کہا محبت کو پیش رکھا، کیونکہ عقیدت تو تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہے، محبت لاٹ ہے وہ پیچھے تک ٹوٹتی ہے۔ وہی جو ہے محبوب کو چھوڑتا نہیں، کوئی معذوری تعمیر کرتا ہے۔ عقیدت کو اس میں سے بہت سے لوگ عقیدت میں گڑبڑی حضرت خان کو اس سے نکل گئے، میں آپ کو تک ہو گئی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگوں نے حضرت کے تعلق کی بنیاد محبت پر رکھا تھا۔ کچھ کہتے ہیں معاملات میں یہ کہاں ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں، اور معلوم انہیں چیزوں پر کچھ منطقی کی فلسفی لوگ تھے، ان کو ہوا خراب نہیں سر کوئی کرو۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے محبت چاہتے ہیں۔ الحب و اساسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محبت ہی میری اساس ہے۔ الحب و اساسی، محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے بندوں سے ولیوں سے محبت۔ اللہ میری اثر و حب کا وحب من يحبك وحب عملی يقرب الى حبك۔ اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جیسے جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت، بلکہ اس ہر عمل سے محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت کو پہنچا دے۔ یہ ذکر شکل اسی لیے محبت پیدا ہوتی ہے، جب اللہ اللہ بار بار کرے گا اللہ اللہ، کبھی اس کا دل مائل ہو جائے گا اسی مشق کے لیے، تاکہ اللہ سے نسبت اور محبت کا رسوخ پیدا ہو جائے۔ اللہ اللہ کی بار بار کہا جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے قلب میں داخل ہو جائے، اپنے تجلیات سے اس کے دل کو مربوط کر دے۔ احب فرماتے ہیں سب سے اہم اسلحہ وہ اسلحہ اور کیا ہے، اور سب اسلحہ الدین اسواہت مرکہ من الذنوب، زیادہ صافوں جسے گناہوں سے، اسلحہ کرنا ہے الدین پر کیا توانائی مضبوطی۔ اسلحہ یہ نہیں ہر مجرد ایمان کہتے ہیں اس کو جو ہر ہوا کے ساتھ چلے جائے، انتظام ہو رہا ہے، ایمان نہیں ہے اس کو اپنے ایمان میں ایمان نہیں بلکہ محبت ہونا چاہیے۔ جب محبت ہوگا کوئی چیز کو توڑ نہیں سکتا ہے، اور جب خود تم ایمان مانے ہر ہوا کے ساتھ چلنے والے تجریب بالکل نہیں لے جائیے، کل ہر ہوا کے ساتھ چلتا ہے، اس کا کوئی ٹھیک نہیں، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے بصیرت سے سڑک کو پیش نظر رکھو، کبھی دوا ڈول نہیں ہوں گے۔ اس طریقے کی دو تین چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، بصیرت سڑک۔ اب دونوں کو کچھ لے بھی لیتے ہیں، سیرت سڑک کو جو چھوڑو گے پھر حقیقت پر نہیں رکھا ہوگی، تم نہیں سکتے کتاب کو سنت تو کیا ہے، سیرت کے اعمال سے ان کے معمولات سے کتاب سمجھ میں آتی ہے، اس سے نظر رہتی ہے۔ اس میں کہتے ہیں اسلحہ یعنی کون گرو، ایک اسلحہ من الگروپ، اسلحہ الدین، دین پر سختی، اس کے اندر سلامت ہونی چاہیے، ایمان نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی دیر بعد میں وہ بھٹک جائے یا پھر جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اشارے کر رہا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ ارق ہوگا. ایسا قلب الگ اخوان اشارے دیتا ہے. ارق کا مطلب یعنی وہ زیادہ رقت والا ہو مانوں پر پورا دین آ گیا اس کے اندر. وہ قلب اللہ کو پسند ہے جو دین پر قائم ہو، وہ گناہوں سے بچتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر صلابت ہو، ایمان ہو، ہر ہوا کے ساتھ نہ جائے. اور چوتھی چیز ہے کہ ارق و الگ اخوان بھائیوں کو رکھتی. یہ نہیں کہ کچھ بھی بھائی کو کچھ آپ کا سمجھ نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشرق کے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو مغرب کے مسلمان کو دردمند ہونا چاہیے. دردمند ہونا چاہیے. اگر نہیں تو ایمان میں کمی سے دی جائے گی. ایک جیسے بہت سے دھاگے مل کر کے ایک جوڑی بنتی ہے. مومن کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی دی. تو اس کو ہم عمل کریں گے تب تو ہمارے کو سمجھنا چاہیے ہے کہ ہم کو کس طرح رہنا چاہیے. یا کہاں سدو بڑا تباہ بدو بکون عبادت اللہ تمہارا. اے لوگوں سنو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو. بکون عبادت اللہ تمہارا، بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ سب کے لیے سب کے لیے مسئلہ. دیہات کے لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے بھی، مدرسے والوں کے لیے، خانقاہ والوں کے لیے. خانقاہوں میں بھی بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم تو خانقاہی آدمی ہیں. جانتے ہیں کئی کچھ سے خانقاہوں جانتے ہیں. وہاں بھی جب بگاڑ آتا ہے تو وہاں بھی بگاڑ پیدا رہتا ہے. اس طرح پر اپنی اصلاح کی فکر اور ایسی فکر کہ ہمارا قلب صحیح ہو جائے تاکہ اللہ کے پسندیدہ قلوب میں سے وہ ہمارا قلب ہو جائے. اللہ کی ارضی آبادی وہی قلوب وأحب الأعمال أحب وأصفاها وأشربها وأرقها على الإخوان. هذا دوستوں بزرگوں یہ حدیث قلب کی درستگی میں بہت کام ہے. ماں برابر سارے بہت پسند کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بلکہ اور جگہ ایک جگہ عبادت نہیں پہلے بیان کیا اس سمجھ پسند کیا اور اس حدیث کی بڑی تقریب کرائی کسی جگہ سے لوٹ کیا. بہرحال قلب کی اصلاح میں دوستوں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے قلب کی درستگی کا خیال رکھیں تاکہ اس کے اندر ارتداد نہ پیدا ہو. آج ارتداد میں کھوپ جا رہی ہے. جوان ارتداد میں ان سے جواب دین کی بات نہیں کیجیے گا. اسلام کی خوبیاں نہیں بیان کیجیے گا. اسلام کی بہت سی خوبیاں ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ خوبیاں اس کو مستحضر کرو. ہمارے دین میں یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں. جب سمجھو نہیں تو سمجھو کہ عیسائیت سب سے بڑھتے ہیں، مجوسیت سب سے بڑھ سکتے ہیں. اس کی بھی معرفت ہونا چاہیے کہ دین کے اندر کیا کیا خامیاں دوسرے دنوں میں اور ہمارے دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں. کتاب کمالات نبوت کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. ہمارا ہمیں دوستوں گرو عزیزوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کو پیدا کیا. کوئی ہمارا مطالبہ نہیں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. کسی درجے میں پرورش تو اپنے اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کیجیے. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم من النار. اے ملو بطاعت اللہ، اللہ کے اطاعت عمل کرو. واتقوا معاصی اللہ، اللہ کے معاصی بچو. وہ مرو اولاد کو، اپنے اولاد کو بے کرو، خالی اپنے نہیں عمدہ ہے. اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم ولکم من النار. جہنم سے نجات دیا ہے. کوئی تشریح ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم، ہر گھڑی کا قول سے بتا دیا جاتا ہے. انہوں نے دراصل وہ بتا سکے گا. اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم ولکم. تمہاری نجات اور تمہارے بچوں کی نجات جہنم سے انہیں اعمال کو کرنے پر. اس بنا پر ہم کو اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. ارتداد لانے والا بہت زبردست اس میں کرانا ہے. ہم کو ارتداد لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت واقعات سننے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم ڈالے. اصلی ہی اللہ اصلی ہی کی ضروریت
تبت إليك وإني أصلحني في ذريتي دیکھا اللہم اصلحنی فی ذریتی ذریت کا ہماری اصلاح کی ہے ہماری ذریت بھی اصلاح فرمائی ہے اللہم اصلحنی فی ذریتی انی تبت إلیک وإنی من المسلمین ہم آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں میں سے جب ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہم ذریت کی کیا کریں اس میں بھی ہم آپ کا رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائی ہے ہماری ذریت کی ہم تو بے ڈھنگے ہیں بے علم ہیں ہم نہیں کر سکتے تو اس میں بھی رجوع اللہ کی طرف کرو اتنی زبردست آیت ہے اصلی حریف کی ذریت تھی ان کی تب سے لے بیٹھنے کو اس طرح میں دوستوں بزرگوں عزیزوں اپنی اصلاح کی فکر اول کرنی ہی ہے اپنی ضروریت کو بھی ایسی تعلیمات سے بچاؤ جو عزت کی طرف لے جائے بدعقیدگی کی طرف لے جائے وہاں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقودها الناس اس کے وقود ناس ہوں گے حجارہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق آمین اور دوزخ کے عذاب سے بچائے اللہ کے وقایت لهم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام اعبدوا الرحمن رحمان کی بات کرو اعبدوا الرحمن حدیث ہے ہم کو بہت مزہ آتا مولانا اشعار صاحب نہیں مزہ آتا حدیث پڑھنے میں ہم کو بہت مزہ آتا اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام صافی سے پہنچ جاؤ گے یہ الفاظ کوئی معمولی ہے نہایت بڑے الفاظ مولانا بلاغت ہوتی تو جو میرے قریب کوئی فصیح بڑی حضور کی بلاغت کو نہیں پہنچ سکتی کوئی سرکار تک عجیب تھوڑی سی بات کو عظیم انداز سے بیان فرما دیتے ہیں اتقوا اللہ حیث ما کنتم واتبعوا السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس پورا دین آگے کہ نہیں اتقوا اللہ اللہ سے بچو نہ کرنا اتقوا اللہ حیث ما کنتم اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو علاج بھی ساتھ ہے مرض کی نشاندہی بھی ہے اور علاج بھی ساتھ ہے اتقوا اللہ حیث ما گناہ ہو جائے اس کے بعد کوئی نیکی کر لو نیکی کا مطلب یہ ہے کہ 5 پیسے ہی خرچ کر کے سب کر دی چل معاف اور کم سے کم اصل خود اللہ تعالیٰ معاف حضرت آسانی فرماتے تھے کہ ایسا بات کوئی گناہ ہو جائے تو تہذیب وقت تک کوئی نہ رکھو درمیان میں اس کو معاملہ صاف کر لو معاملہ ہے اور ایک لوگوں کا معاملہ ہے مصر کے جامع ازہر کے جو علماء میں اختلاف ہو گیا ہے تو ایک علامہ ڈاکٹر کو اسے بہت بڑے عالم جو مدرسے میں اختلاف ہو گیا معلوم ہوا کہا چلو ٹھیک کر دیں حضرت آپ تو سو گئے ہوں کہ کیا تھے صبح ٹھیک کر دیجیے گا کہا نہیں اگر 2 دن گزر جائے گا پھر ٹھیک نہیں اگر رات گزر گئی تو ٹھیک نہیں رات ختم ہونے سے پہلے اسی خدا گئے ان دونوں عالم کے پاس بھر سے علماء سے اور کہا کہ آپ کا معاملہ درست کریے اور صبح تک ہی نہ رکھیے رکھیے اسی طریقے سے دوست گناہ کا معاملہ ہے نقد اگر گناہ ہے تو نقد اس کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے استغفراللہ کافی ہے استغفراللہ دل سے کہہ دو استغفراللہ کوئی صدقہ کر دو 5 پیسہ صدقہ کر دو 5 روپیہ صدقہ کر دو معاف اور دل سے اگر ندامت ہو تو نہیں معاف دوست پہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں کرنے والا فرشتہ میں نے سنا ہے وہاں آدمی ورنی پر بات کر دیتے دائیں کرنے والا فرشتہ کہتا ہے ابھی من لکھ رہا ہو سکتا ہے توبہ کر دے ہو سکتا ہے گناہ کیا ہے ادھر کا ایسا خدا ختم ہو جائے گا اس کو یہ دائیں والا بڑا ہمدرد ہمارا وہ بھی ہمدرد ہے محکوم ہے تو اس سے کرے گا اس کے ہمدردی میں کمی تھوڑی ہے لیکن بہرحال یہ ہمدردی کہ وہ لکھنا مت نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر دے اگر اسے کہا کہ استغفراللہ نہیں اس کی مزہ نہیں دکھی کریں گے اللہ کا کرم جود اور سخا سے بڑھ کے کسی کے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دفعے من اجود جودن بتاؤ سب سے زیادہ جود والا کون ہے صحابہ نے اپنے قول کے مطابق آدھے کو دیکھا اللہ و رسول والا کہا اجود جود اللہ
مشکات وغیرہ میں حدیث ہے، اس کو بھی تلاش کرنا ہے، اس حدیث کو دیکھیے کافی من اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرماتے تھے لوگوں سے امتحان لیتے تھے ہر وقت، یہ نہیں کہ ہمارے حضرت یہ چیز رہتے تھے، اچھا بتاؤ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں لکھ دیجیے پوری ہر وقت ہم لوگ کبھی تحریری امتحان میں، کبھی تقریری میں، کبھی یوں ہی یہ ڈالا کرتے سب اسی رہتے ہوئے جلدی سب ملتے تھے، کوئی بات نہیں، سب کھانے کے لیے رہتے ہوئے ہم تو داماد تھے پھر سنتے تھے، میں نے کہا دوسرا داماد رہتا ہے تو بھاگ جاتے کھانے کے، ہم لوگ تو ابھی اپنے کو مٹائے ہوئے من آئے خود اگر سلا کروا من آئے بتا سب سے زیادہ دودھ والا کون ہے؟ سامنے کہا اللہ رسول والے اپنے عادت کے مطابق، کیونکہ وہ علمی فنا کر چکے تھے، صحابہ جو حضور کے سامنے اور چیزوں میں علمی فنا اللہ جانتا ہے، اس فنا کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو علم ایسا دیا ہے کہ بڑے بڑے جو اس زمانے کے بلیغ لوگ ہوتے ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے، کسی نہ مکتب میں گئے، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، وہ جامعات وغیرہ اسے معلوم کر، لیکن رستم کلام کر رہا تھا اور ایک معمولی صاحب سے لڑائی تھے، اسے ایسا جواب دیا بالکل ڈنڈا بچت، کہا تم لوگ کیسے یہاں گئے؟ اسے زبردست خود دیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا بادشاہ، آئیے بچارے کھڑے، کہا تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا ہم تم کو دنیا کی تنگی سے آخر کے وسط کے بھیجنا چاہتے ہیں، یہ سمجھے بھی تھے دین کو سمجھے ہوئے تھے، اس طرح کو ہم کو بھی دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے، دین کی عظمت پیش نظر ہو، اپنے بندوں کو کیجیے انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے دوبارہ وہ حدیث ہے من آج سب سے زیادہ بخشش والا کون بتلا ہے؟ صحابہ کہا اللہ و رسول والا، کہا سب سے زیادہ جود والا اللہ ہے، تم کو وجود سب سے پہلی بات ہے کہ وجود بخش ہے بغیر کسی داعیہ کے، تمہارا داعیہ تھا تیری نہیں، داعیہ کیا ہوگا بغیر کسی داعیہ کے تم کو اسلام کی ضرورت سے نوازا، یہ ان کا جود ہے، بخش ہے اپنے بندوں سے، اس کے بعد ہوتا ہے وہ بالو انا، اس کے بعد میں کیونکہ معرفت کے لیے انانیت کہا جاتا ہے، انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کھٹکائے کہے کیا آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تعلیم مقصود ہے تعارف، جیسے ابو بکر صدیق سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کسی نے صدقہ کیا؟ انا، کسی نے روزہ رکھا؟ انا، وہ انانیت وہ نہیں ہے کہ ممنوع ہے، وہ ممنوع نہیں ہے، یہ تو تعارف ہی ہے انا، یہ تعارف یہ انا یہاں جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازبد وجود اللہ، اور اس کے بعد میں اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دین کا نشر کرتے ہیں، وہ لوگ تو میں نے گجرات میں ویسے ہی بیان کیا تھا، وہاں بڑودہ میں کہا ایک آدمی تھا، کہا مولانا ایسی حدیث جو بیان کیا کیجیے، اب تو یہ سب بیان نہیں کرتے، ایسی حدیث تاکہ علماء کی کچھ فضیلت معلوم ہو، بھائی تیسرے نمبر پر تعلیم بن گیا، اگر نہیں تو وزیر آیا، بادشاہ آیا، راجا آیا، کوئی نہیں، اجبر اللہ بالو انا میں، اور تیسرا وہ شخص ہے جو قرآن کا نشر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، اسے ہم کو قدر کرنی چاہیے، ہم کو فخر محسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے، سلسلۃ الذہب میں، بلکہ اس سے بھی عمدہ کوئی لفظ ہوتا ہے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، سنہرا سلسلہ نہیں، وہ کیا ہے؟ اسے کہیں بڑے چاہے لا یرحم الا السعداء، یہ علم نہیں دیا جاتا مگر سعودوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس راہ میں ہم ہیں اس کی قدر کی توفیق، جس سلسلے میں ہیں اس کی کو قدر کی توفیق فرمائے، وہ اللہ سے دعا کرے جتنا اس کی قدر کریں گے اتنی علم بڑھے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر علم کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ علمی نکات کو بنائیں گے، دقائق علوم سے تم واقف ہو گے، اور نہیں پڑھا دیا ماں باپ نے پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں
بعد میں پشیمانی بھی ہو کچھ نہیں ملے گا، اور اسی میں رہو گے تم کو انقلاب کو اسی جگہ ملے گا. اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح ہزار فاقے ہیں لیکن چہرے پر اثر نہیں ہو سکتا. اللہ مرضی، اللہ کی مرضی، یہ مانا نہیں جاتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازتا ہے تو ہر سے دوست میرا سب دیکھو، جو دوست سب چیز کبھی آگے بڑھتا ہے. اس میں بڑھتا نہیں کہ ہم کو پاکا ہو گیا ان دنوں میں. تو اس کو میری بات آئی کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو دین دیا، دین کے سلسلے میں رکھا، دین اسلام کے سلسلے میں رکھا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معمولی جملہ آپ کہیے تو ایمان آ جائے، قوت آ جائے، دماغ کو کچھ تعریف ادا ہو جائے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دین کے اعتبار سے ہم راضی ہیں. زبان سے کہنے سے کچھ اثر ہوتا ہے، زبان سے ایسی چیزوں کہنے سے رضی تو روح نے بہت مایا. حضرت فاروق نے بہت پڑھا رضی تو باللہ ربا. رب کے اعتبار سے ہم راضی ہیں. بالاسلام دین، دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہیں. اور محمد نبی جامع سب کچھ آ گیا. رضی تو باللہ ربا بالاسلام دین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز معلوم ہے تو پڑھو گے تو ہاں کاری کر رہے ہو. ایک لفظ کسی کی نہیں، کوئی حدیث کسی کو یاد ہے. مولی لوگوں کو 40 حدیث تک یاد نہیں ہوگی جاتی، اور ہر کسی کی بات عوام کی یاد رہتی ہے. لیکن کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی آگے کہتا تھا حضرت یہ انگریزی یہ بات کہی ہے، بڑی خوب کہی ہے، بس ہلو نہ پالو. کہا کہ حدیث اسی معنی میں ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں، انگریزی بات سنا رہے ہیں. یہاں اپنی خبر نہیں ہے کہ ہم کو کیسے علوم اللہ نے ایسا فرمایا. الفاظ بھی اس سے اچھے، اس میں بھی ایک کشش ہے. الفاظ بھوٹا پر وہ ایسی ترکے کی قرار ہوتی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ نے فرمایا یہ ہمارے یہاں آپ نے جو تعریف کیا تو مسئلہ میں بیان کر ہی سکوں گا. کہتے مجھے شرمندگی ہوئی تھی، آپ اس کہنے کے بعد آپ کی توجہ ہوئی کہ اللہ سے کہنا دیے کچھ تو کر دیا. میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی عزت کو اور بڑھا دے، لیکن شوقت کو بڑھائے. کوئی اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے اس اہل اسلام کو عافیت سے، خیریت سے، برکت سے، عزت سے اللہ تعالیٰ مشرف فرمائے. اللہ میری اثر کے ایمان لا یرتد یقینا لیس بعد کفر ورحمۃ انال بها شر کرامتی کی دنیا میں آتا. بہت زبردست دعا ہے، اس زمانے میں تو ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ میری اثر کے ایمان لا یرتد یقینا لیس بعد کفر ورحمۃ انال بها شر کرامتی کی دنیا میں آخرت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.